Islam is my deen. Islam is my way. I believe in Allah, in Muhammad. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہمارا آج کا سبق سورہ آل عمران آیت نمبر 111 سے شروع ہوگا۔ لن یضروکم، لن ہرگز نہیں، یضروکم وہ نقصان کر سکتے تمہارا، الا سوائے اذن معمولی تکلیف کے۔ اہل کتاب کا ذکر ہو رہا ہے نا، ہرگز نہیں وہ اہل کتاب نقصان کر سکتے تمہارا سوائے معمولی تکلیف کے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر وہ لڑیں تم سے، يُوَلُّوكُمْ وہ پھیر لیں گے تم سے، ادبار اپنی پیٹھیں، ثم لا ينصرون پھر نہیں ان کی مدد کی جائے گی۔ لکھ لیں، لن یضروکم ہرگز نہیں وہ نقصان کر سکتے تمہارا، کر سکیں گے، لن کا جب آتا ہے نا تو گا گی گے میں مطلب ہوتا ہے، ہرگز نہیں وہ نقصان کر سکیں گے تمہارا، تسلی ہے مسلمانوں کے لیے، ہرگز نہیں وہ نقصان کر سکیں گے تمہارا۔ ہرگز نہیں وہ نقصان کر سکیں گے تمہارا، الا اذن سوائے معمولی تکلیف کے۔ تنوین کبھی تقلیل کے لیے بھی آتی ہے، ٹھیک ہے، اذن میں جو تنوین آئی ہے نا، تنوین کس کہتے ہیں؟ دو زبر دو زیر دو پیش کو، تو تنوین کبھی تقلیل کے لیے بھی آتی ہے، یعنی معمولی تکلیف کے۔ ہرگز نہیں وہ نقصان کر سکیں گے تمہارا سوائے معمولی تکلیف کے، یعنی سوائے زبان کے ہلکے سے ستانے کے، اس کے علاوہ کوئی بڑا دکھ بڑا نقصان تمہارا نہیں کر سکتے۔ وَإِن اور اگر یقاتلوکم وہ تم سے لڑیں، اور اگر وہ تم سے لڑیں، یولوکم وہ پھیر لیں گے تم سے، کم کا لفظ بھی ہے نا، وہ پھیر لیں گے کم تم سے، ادبار پیٹھیں یا پشتیں، دبر کہتے ہیں پشت کو، بیک کو، اور ادبار اس کی جمع ہے۔ پیٹھیں بھاری لفظ آ رہا ہے نا اس میں، تھے پیٹھیں، اور اگر وہ لڑیں تم سے، وہ پھیر لیں گے تم سے، الادبار پیٹھیں، دبر کی جمع ہے ادبار۔ ثم پھر لا ینصرون نہیں ان کی مدد کی جائے گی، پھر ان کی نہیں مدد کی جائے گی۔ پھر ان کی نہیں مدد کی جائے گی۔ یہاں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو تسلی دے رہے ہیں کہ یہ جو اہل کتاب ہیں یہ تمہارا کوئی بھاری نقصان نہیں کر سکتے، ہاں زبانی چھیڑ چھاڑ یہ جاری رکھیں گے، زبان سے ستانا جاری رکھیں گے۔ ایسا ہی ہے نا، کبھی یہ انتہا پسند کہتے ہیں مسلمانوں کو، کبھی فنڈامنٹلسٹ کہتے ہیں، دہشت گرد کہتے ہیں، اور کیا کیا لقب دیتے ہیں مسلمانوں کو، حالانکہ یہ ساری چیزیں وہ خود کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھاری نقصان نہیں پہنچا سکتے لیکن زبانی چھیڑ چھاڑ کے۔ اگر اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا، باجی تو کہہ رہی ہیں یہ بھاری نقصان نہیں کر سکتے، تو انہوں نے تو مل کر افغانستان پر چڑھائی کر دی تھی اور اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی،
اور پھر افغانی جمع ہوئے، ان سے لڑے اور ان کو بھاگنے پہ بھی مجبور کیا تھا. اور پھر آج بھی ہم دیکھیں تو زیادہ تر مسلمان پس رہے ہیں. خون مسلم کتنا ارزاں ہے پوری دنیا میں، آپ دیکھ لیں آپ کو نظر آئے گا. فلسطین میں دیکھ لیں دل خون کے آنسو روتا ہے، کشمیر میں دیکھ لیں، ہر جگہ دیکھ لیں مسلمانوں کا خون ہی بہایا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو ہی الٹا الزام دیا جاتا ہے اور عیب جوئی کی جاتی ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں اللہ نے اگر قرآن کی ہم دیگر آیات کا مطالعہ کریں نا تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے اللہ نے ایمان کی شرط لگائی ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم صحیح طور پر مومن ہوگے تبھی غالب رہو گے. اور اگر ایمان چھوڑ دے بیٹھے ہو تو پھر اللہ تمہیں اگر رسوا کر دے گا تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے، تو فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اس کے بعد پھر تمہاری کوئی بھی مدد نہیں کر سکے گا. تو یہ 7ویں یا 8ویں صدی سے جو ہمارے زوال کا ٹائم چل رہا ہے نا، تو یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے. ورنہ اللہ نے تو کہا یہ بڑی بزدل قوم ہے، اگر تم سے لڑیں بھی تو تم سے پیٹھے پھیر کر بھاگیں گے. خصوصاً مشرک بہت بزدل قوم ہے، ہندو شرک کی وجہ سے نا ان کے اندر بہت بزدلی ہے. اگر وہ تم سے لڑیں وہ پھیر رہیں گے تم سے اپنی پشتیں، ثم لا ینصرون، پھر نہیں ان کی مدد کی جائے. تو خرابی کہاں ہے؟ خرابی خود مسلمانوں میں ہے، کوالٹیز ختم ہیں. غریبت ڈال، جی بولیں. مشرکوں کا بھی ذکر آ رہا ہے. میں جو سورہ بقرہ تھی نا اس میں زیادہ روئے سخن اللہ تعالیٰ کا یہودیوں کی طرف تھا. اب یہ آل عمران ہے، اس میں عیسائیوں کی طرف ہے، ساتھ ساتھ مشرکوں کا بھی ذکر آتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس دور میں جو مسلمانوں کو جو بڑے بڑے دشمنوں کا سامنا تھا نا مدینہ میں آنے کے بعد، یہ مدنی صورت ہے نا، تو مدینہ میں آنے کے بعد زیادہ بڑے دشمن جو تھے وہ اہل کتاب ہی تھے، اور اہل کتاب میں سے بھی زیادہ یہودی آس پاس. اب آپ ابھی شامل ہوئی ہیں نا، تو میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہودیوں نے تورات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانیاں پڑھی تھیں کہ نبی آخر الزماں ہوں گے اور جو کھجوروں کے باغات ہوں گے وہ ان کا علاقہ ہوگا. تو انہوں نے جب مدینہ کے پاس سے گزرے تھے تو انہوں نے وہاں کھجوروں کے باغات دیکھے تو انہوں نے وہاں جا کر ڈیرا ڈال لیا تھا، حالانکہ ان کا اصل وطن تو شام اور فلسطین تھا. تو یہ وہاں اس کو چھوڑ کر یہاں آ کر آباد ہو گئے تھے مدینہ میں. اور کتنے بڑے قبائل تھے، خیبر میں بھی یہودی تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، یہ سب یہودیوں کے قبیلے تھے. تو یہ تو مدد کے لیے آئے تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بنو اسرائیل کے بجائے بنو اسماعیل میں آ گئے تو یہ حسد کا شکار ہو گئے تھے. الٹا یہ تو وہاں زیادہ بڑے دشمن، اس لیے مدنی صورت ہے نا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں اہل کتاب کا ذکر زیادہ کر رہے ہیں، ورنہ یہ تو سبھی. اور جہاں مسلمانوں کی بات آتی ہے نا، ابھی آگے یہ ایک آیت آ رہی ہے الکفر ملت واحدہ، وہاں پہ کفار سارے ملت واحدہ بن جاتے ہیں، خواہ وہ مشرک ہوں، عیسائی ہوں یا یہودی ہوں. ٹھیک ہے، ویسے تو یہودی اور عیسائیوں کی بھی آپس میں چپکلش رہی ہے. آپ دیکھیں جرمنی میں ہٹلر نے ان کو مارا تھا، ہٹلر عیسائی تھا اور اس نے یہودیوں کو مارا تھا، اور اس نے چند یہودی چھوڑ دیے تھے اور تاریخی الفاظ کہے تھے. وہ تاریخی الفاظ کیا کہے تھے کہ میں یہ یہودی جو 3-4 چھوڑ رہا ہوں یہ اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ جب یہ دوبارہ اٹھیں گے اور یہ شرارتیں کریں گے، کیونکہ ان کی تو فطرت میں داخل ہے شرارتیں کرنا، تو لوگ پھر کہیں گے کہ یہ ہٹلر نے جو یہ 2-3 چھوڑے تھے نا یہ بھی غلط کیا تھا. تو یہ میں اس لیے چھوڑ رہا ہوں یہ بتانے کے لیے کہ میں نے بالکل صحیح یہودیوں کو مارا تھا. تو یہ مسلمانوں کے تو خیر مقابلے میں الکفر ملت واحدہ، کفار ایک ہی ملت ہیں چاہے وہ مشرک ہوں. تو یہاں زیادہ ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ روئے سخن اس میں نے شروع ہی جب صورت تو بتایا تھا کہ اس میں عیسائیوں کی طرف زیادہ روئے سخن ہے. ضربت ڈال دی گئی ہے علیہم ان پر کن پر؟ اہل کتاب پر. الذلت، اور خصوصاً یہود کا یہاں ذکر ہے، ڈال دی گئی ہے ان پر الذلت ذلت، اینا جہاں کہیں بھی ما ثقفوا وہ پائے جائیں گے، الا سوائے بحبل من اللہ اللہ کی رسی کے، وحبل من الناس، حبل کہتے ہیں رسی کو، وحبل من الناس اور لوگوں کی رسی کے، وباءوا اور وہ لوٹے بغضب من اللہ اللہ کے غضب کے ساتھ، وضربت اور ڈال دی گئی ہے علیہم ان پر المسکنہ محتاجی،
اچھا، الذلہ اور المسکنہ ان میں تھوڑا سا فرق ہے. ذلت باطنی ذلت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور مسکنت وہ ذلت ہوتی ہے جو جس کے آثار نظر آتے ہیں. کہتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں یہ بڑا مسکین سا ہے، یعنی چہرے سے اس کو پتہ چل رہا ہوتا ہے. تو مسکنت ایسی ذلت کو کہتے ہیں جس کے آثار ظاہر سے بھی نظر آ رہے ہوں. ذالک یہ بِأَنَّهُمْ اس وجہ سے، یہ یعنی یہ ذلت اور محتاجی کا ڈال دینا اس وجہ سے، کانو یکفرون وہ انکار کرتے تھے بآیات اللہ اللہ کی آیات کا، ویقتلون الانبیاء اور وہ قتل کرتے تھے نبیوں کو بغیر حق ناحق. ذالک یہ بما اس وجہ سے، عصوا جو وہ نافرمانیاں کرتے تھے، وکانو یعتدون اور وہ حد سے بڑھتے تھے. لکھ لیں پھر میں اس کی تفسیر بتاتی ہوں. غربت ڈال دی گئی، ڈال دی گئی علیہم، ضربہ اصل میں کہتے ہیں مارنے کو بھی، تو مار دی گئی، ڈال دی گئی علیہم ان پر، الذلت ذلت، مار دی گئی ان پر ذلت. ضرب یا ضرب، ضرب کہتے ہیں ضرب لگانا، مارنا. ڈال دی گئی ان پر ذلت، اینا جہاں کہیں، اینما جہاں کہیں، اینما جہاں کہیں، ثقفو وہ پائے گے، جہاں کہیں وہ پائے جائیں گے، ایسے لکھ لیں، جہاں کہیں وہ پائے جائیں گے. ڈال دی گئی ہے ان پر ذلت جہاں کہیں وہ پائے جائیں گے. جہاں کہیں وہ پائے جائیں گے، اللہ سوائے، بحبل من اللہ اللہ کی رسی کے، حبل رسی کو کہتے ہیں، سوائے اللہ کی رسی کے، وحبل من الناس اور لوگوں کی رسی کے. سوائے اللہ کی رسی کے، وحبل من الناس اور لوگوں کی رسی کے. وباءوا اور وہ لوٹے، بغضب من اللہ اللہ کے غضب کے ساتھ، ان پر عذاب بھی اترتا رہا، اور وہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ، اللہ کے غصے کے ساتھ، اللہ کی ناراضگی کے ساتھ، اور وہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ. وغربت اور ڈال دی گئی، علیہم ان پر، المسکنت محتاجی، مسکنت، اور ڈال دی گئی ان پر محتاجی. ذالک یہ یعنی یہ ذلت اور محتاجی کا ڈال دینا، بِأَنَّهُمْ اس وجہ سے، ذالک یہ، بِأَنَّهُمْ یہاں بات سببیہ ہے، بی اس وجہ سے، انا بے شک، ہم وہ لوگ، بِأَنَّهُمْ چھوٹا سا لفظ ہے لیکن اس میں 3 مفہوم پائے جاتے ہیں. ذالک یہ، بِأَنَّهُمْ اس وجہ سے کہ بے شک وہ لوگ، یہ اس وجہ سے کہ بے شک وہ لوگ،
یہ اس وجہ سے کہ بے شک وہ لوگ کانو تھے یکفرون انکار کرتے بآیات اللہ اللہ کی آیات کا، یہ اس وجہ سے کہ بے شک وہ تھے انکار کرتے اللہ کی آیات کا، وہ یقتلون اور وہ قتل کرتے تھے الانبیاء نبیوں کو، قتل کرتے تھے نبیوں کو بغیر حق ناحق، ذالک یہ بما عصوا اس وجہ سے، عصوا وہ نافرمانی کرتے تھے، ذالک یہ بما عصوا وہ اس وجہ سے وہ نافرمانی کرتے تھے، وکانوا یعتدون اور وہ تھے زیادتیاں کرتے، یعتدون زیادتی کرتے یعنی حد سے بڑھتے تھے، کوئی اعتدال نہیں تھا ان میں، ذالک یہ بما اس وجہ سے جو عصوا وہ نافرمانی کرتے تھے، وکانوا یعتدون اور وہ تھے زیادتی کرتے، یا وہ تھے حد سے بڑھتے، ایسے بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس آیت میں اب یہودیوں کی ذلت کا ذکر ہے، بہت سی جگہوں پہ موجود ہے، ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، کہ ان پر ذلت ڈال دی گئی ہے۔ ایک وقت تھا ان کو سیاسی عروج اور اقتدار تھا، اب یہ محروم کر دیے گئے ہیں، اب ان کو حکومت نہیں ملے گی، ٹھیک ہے، روحانی قیادت سے تو محروم ہو ہی چکے ہیں، سیاسی عروج اور اقتدار بھی نہیں ملے گا۔ ہاں دو صورتوں میں مل سکتا ہے، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، لوگوں کی پشت پناہی ان کو مل جائے، یا اللہ کی رسی کو تھام لیں، اللہ کی رسی یعنی قرآن کے دامن میں آ کر پناہ لے لیں، یا پھر وحبل من الناس لوگوں کی رسی کو تھام لیں، یعنی لوگوں کی پشت پناہی ان کو حاصل ہو جائے۔ دیکھیں گزشتہ 2500 سالہ تاریخ تو گواہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی خطے میں یہودیوں کو کبھی اقتدار حاصل نہیں ہوا۔ نزول قرآن کا زمانہ اگر ہم دیکھیں تو خیبر میں ان کو شکست ہوئی تھی، اور جو یہ شرارتیں کرتے تھے بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع کے قبائل، ان کو بھی شکست ہوئی تھی، ان کو وہاں سے نکال دیا گیا تھا، اور اس کا ماتم وہ آج تک کرتے ہیں۔ وہ بینرز اٹھا کے آج بھی ہم دیکھتے ہیں، جو یہودی جب احتجاج نظر آتے ہیں نا، ان کے بینرز باقاعدہ ہم نے دیکھے، اس میں انہوں نے نعرہ لکھا ہوا تھا، خیبر واز یور لاسٹ چانس، خیبر تمہارا آخری چانس تھا۔ تو وہ آج تک اس کا ماتم کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں ان کو کبھی اقتدار نہیں ملے گا، ان پر ذلت ڈال دی گئی ہے، ظاہری بھی اور باطنی طور پر بھی ان پر ذلت مسلط کر دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ باطنی ذلت کیا ہوتی ہے؟ عزت نفس سے محروم ہے، اور کروڑ پتی ہونے کے باوجود بھکاریوں کی طرح زندگی بسر کریں گے۔ لیکن اب اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ کہہ سکتی ہیں کہ اسرائیل تو ایک نظر آتی ہے، حکومت ہے ان کی باقاعدہ، اور اسرائیل ایک ان کا اقتدار بھی ہے، ان کا ایک چھوٹا سا ملک بھی ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں اس کی وجہ آگے اللہ بتا رہے ہیں نا، اللہ بحبل من اللہ وحبل من الناس، دو صورتوں میں ان کی یہ ذلت ختم ہو سکتی ہے، کہ یہ ایک تو اللہ کی رسی کو تھام لیں اور لوگوں کی رسی کو تھام لیں۔ اللہ کی رسی کو تو انہوں نے نہیں تھاما ہے، لوگوں کی پشت پناہی ان کو حاصل ہے۔ یہ بات میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ دیگر قوموں کے ماتحت رہ کر ان کی پشت پناہی سے یہ چھوٹا سا ملک بنانے میں کامیاب ہو چکے ہیں، اور وہاں پہ بھی تل ابیب کو انہوں نے اپنا دارالخلافہ بنانے کے بجائے بیت المقدس کو اپنا دارالخلافہ بنانے کا اعلان کیا، اور زبردستی فلسطینیوں سے چھین رہے ہیں۔ اور وہ کون سے ممالک ہیں جن کے ماتحتی میں ہیں یہ، جن کی پشت پناہی ان کو حاصل ہے؟ وہ بھی میں نے بتائے تھے، 3 ان میں عیسائی ریاستیں ہیں، اور ایک دہریہ ہیں، ملحد ہیں۔ عیسائی ریاستیں کون سی ہیں؟ جرمنی ہے، فرانس ہے، اور
روس ہے، نہیں سوری، روس تو ملحد ہے نا، برطانیہ ہے، امریکہ ہے، ہاں، اور روس جو ہے وہ ملحد ہے، دہریہ ہے، جو کسی کے، جو خدا کے قائل ہی نہیں ہے نا، وہ ملحد دہریے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. لوگ جرمنی پر ہمیشہ تنقید کرتے رہے تھے، انہوں نے یہودیوں سے اچھا سلوک نہیں کیا، مگر وہ یہی کہتے ہیں کہ ان کی شرارتوں کا علم نہیں ہے، یہ اپنی بد فطرت سے کبھی باز نہیں آتے. یہی بد فطرت اللہ نے ان کی یہاں پہ بھی بیان کی ہے کہ وہ ان پر ڈال دی گئی ہے محتاجی، یہ اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو قتل کرتے تھے. اور یہ دو خصلتیں ان کے آباء و اجداد میں تھیں نا، اللہ کی آیات کا انکار کرنا اور نبیوں کو قتل کرنا، تو یہ آج پھر یہ وہاں سے یہ نسلی برائی ان میں منتقل ہو چکی ہے، آج بھی اہل حق کو قتل کرتے ہیں. تو ان تمام خرابیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی ہے. ٹھیک ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں جو ان کا اقتدار ہے آج محض حبل من الناس کی بدولت ہے. اسرائیل ان ممالک کی مشترکہ چھاؤنی ہے، اور یہ ان کی سازشیں ہیں نا، ارد گرد کے مسلم ممالک کے گرد گھیرا تنگ کرنے کے لیے یہ سب نے یہ چھاؤنی قائم کی ہے. پھر ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ جولان کی جو پہاڑیاں ان پر بھی کیسے غاصبانہ قبضہ کیا انہوں نے، تو اس کی پشت پناہی ہے. تو آپ دیکھیں جو اسلحہ فلسطینیوں پر چلتا ہے وہ اس پہ USA لکھا ہوتا ہے. تو یہ پشت پناہی ان کو حاصل ہے، تبھی تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تل ابیب کے بجائے بیت المقدس کو دارالخلافہ بنائیں گے. جولان کی پہاڑیوں پر غاصبانہ قبضہ کرے کہتے ہیں کہ یہ ہمارا حصہ ہے، اسرائیل کا حصہ ہے، حالانکہ وہ شامی علاقے ہیں. تو یہ سب کس وجہ سے؟ حبل من الناس کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اب 20 لاکھ سے زیادہ فلسطینی ہم دیکھتے ہیں اپنی سرزمین سے نکل سکیں، اور کیسے ان کا قتل عام کیسے پانی کی طرح خون بہہ رہا ہے. تو بہرحال ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ یہودیوں پر ذلت اللہ ہمیشہ مسلط رکھے گا. اگر اب ان کو ایک پناہ گاہ میسر آ چکی ہے نا، تو عنقریب ایک ایسا وقت آنے والا ہے حدیث کے مطابق کہ جب ان کو شجر اور حجر بھی پناہ نہیں دیں گے. یہ حدیث میں پہلے بھی بیان کر چکی ہوں. اگر یہودی کسی درخت کے پیچھے بھی چھپا ہوگا تو وہ درخت بھی بول کر کہے گا میرے پیچھے یہودی چھپا ہے. پتھر بھی بول کر کہے گا میرے سوائے غرقد درخت کے. غرقد کی کاشت یہ لوگ یہودی بہت زیادہ کرتے ہیں، کیونکہ یہ درخت نہیں صرف بولے گا، اس کو یہودیوں کا درخت کہا جاتا ہے. باقی ہر شجر اور حجر جو ہے بول کر بتائے، کوئی ان کو پناہ نہیں دے گا. کہے گا مسلمانوں یہودی میرے پیچھے چھپا ہے، اس کو پکڑو. یہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ایسا ہوگا. ٹھیک ہے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا نا قرب قیامت میں، تو یہ ہوگا. آگے چلیں. جی ہاں، غرقد گوگل کریں آپ کو مل جائے گا. گوگل کریں نا، وہاں پہ مل جائے گا، اس درخت کی پکچر آپ کو مل جائے گی. غرقد لیسو سواء، نہیں ہے یہ برابر. من اہل الکتابی، اہل کتاب میں، امتن ایک جماعت ہے، قائمتن جو قائم ہے، یتلونا وہ پڑھتی ہے، آیات قائم ہے یعنی اللہ کے حکم پر قائم ہے، حکم خدا پر قائم ہے. یتلونا وہ تلاوت کرتے ہیں، آیات اللہ اللہ کی آیات کی، آنا اللیلی رات کی گھڑیوں میں، وہم یسجدون اور وہ سجدے کرتے ہیں. لکھ لیں. لیسو نہیں ہیں وہ، سواء برابر، مساوی پڑھتے ہیں نا اردو میں، یعنی وہ سب ایک جیسے نہیں ہیں. اہل کتاب کی برائی تو اللہ نے بیان کی پیچھے، ان میں یہ عیب ہیں. باقی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیسو سواء، وہ سب برابر نہیں ہیں. لیسو نہیں ہیں، سواء وہ سب برابر. نہیں ہیں وہ سب برابر. من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے ہیں، امتن ایک جماعت، اہل کتاب میں سے ہے امتن ایک جماعت،
قائمتن جو قائم ہے اللہ کے حکم پر، اللہ کے حکم کو نا بریکٹ میں لگا لیں، جو قائم ہے اللہ کے حکم پر، اہل کتاب میں سے ہے ایک جماعت جو قائم ہے اللہ کے، یا سیدھے راستے پر بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، سیدھے راستے پر، قائمتن جو قائم ہے سیدھے راستے پر، جو قائم ہے سیدھے راستے پر۔ پھر ان کی مزید صفات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، ان میں مزید کیا صفات ہیں؟ یتلونا وہ تلاوت کرتے ہیں، آیات اللہ اللہ کی آیات کی، وہ قائم ہیں سیدھے راستے پر، وہ تلاوت کرتے ہیں اللہ کی آیات کی، آناء اللیل رات کی گھڑیوں میں، رات کی گھڑیوں میں، وہم یسجدون اور وہ سجدے کرتے ہیں، اور وہ سجدے کرتے ہیں۔ آگے بھی لکھ لیں، اس میں زیادہ گرامر نہیں ہے۔ یؤمنون باللہ وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ اور وہ حکم دیتے ہیں اچھی باتوں کا، حکم دیتے ہیں اچھی باتوں کا، وہ حکم دیتے ہیں اچھی باتوں کا، وَيَنْهَوْنَ اور وہ روکتے ہیں عَنِ الْمُنْكَرِ بری باتوں سے، وہ حکم دیتے ہیں اچھی باتوں کا اور روکتے ہیں بری باتوں سے۔ وَيُسَارِعُونَ سارعون اردو میں آپ ایک لفظ پڑھتے ہیں نا سرعت، جلدی، تیزی، اور وہ دوڑتے ہیں، وہ جلدی کرتے ہیں، فی الخیراتی نیک کاموں میں، وہ جلدی کرتے ہیں نیک کاموں میں۔ جلدی کرتے ہیں نیک کاموں میں۔ وَأُولَئِکَ اور یہی لوگ ہیں من الصالحین نیکوکاروں میں سے، صالحین میں سے، اور یہی لوگ ہیں نیکوکار۔ لیسوا سواء نہیں ہے اہل کتاب سب ایک جیسے، بلکہ ان میں سے ایک جماعت ایسی بھی ہے جو سیدھے راستے پر قائم ہے، جو ان کے پاس تورات کے بچے کچھ احکامات ہیں جس میں توحید کا درس ہے، وہ اس پر بھی قائم ہیں، وہ تلاوت کرتے ہیں اللہ کی آیات کی رات کی گھڑیوں میں، اور وہ سجدے بھی کرتے ہیں، وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں، برے باتوں سے روکتے ہیں، اور جب نیکی کا کوئی کام ہو اس طرف دوڑ کر جاتے ہیں، اور یہ لوگ نیکوکار ہیں۔ جیسے اس کی مثال دیکھیں، نزول قرآن کے زمانے میں جو نجران کے عیسائی تھے، ان میں سے 40 لوگوں نے تو اسلام قبول کر لیا تھا نا، اور پھر جب مسلمانوں نے حبشہ کی طرف، مکہ میں جب ابھی مسلمانوں نے ہجرت نہیں کی تھی نا مکہ سے مدینہ، تو پہلے ہجرت انہوں نے حبشہ کی طرف کی تھی، تو وہاں جا کر جو نجاشی کے دربار میں، یہ ایک مشہور واقعہ ہے ہماری تاریخ کا، حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ سورہ مریم کی تلاوت کی تھی انہوں نے، تو نجاشی پھر وہ اسلام کی حقانیت سے متاثر ہوا تھا، اور اس نے فوراً کلمہ پڑھ لیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت جعفر طیار کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا تھا اس نے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھائی تھی، ٹھیک ہے۔
اسی طرح وہ یہودیوں میں حضرت عبداللہ ابن سلام جن کا تعلق یہودی علماء سے تھا، جب وہ پہلی ہی بار ملنے آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو پہلی زیارت پر ہی مسلمان ہو گئے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زیارت پر ہی مسلمان ہو گئے تھے۔ آج کے دور میں بھی ہم دیکھیں جو عیسائی ہوتے ہیں نا، وہ اسلام بہت جلدی قبول کر لیتے ہیں، جب وہ نیوٹرل ہو کر پڑھتے ہیں نا اسلام، غیر جانبدار ہو کر اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، تو عیسائیوں میں بڑی تعداد ہوتی ہے جو اسلام کی طرف مائل ہو جاتی ہے، اور وہ عیسائی بہت زیادہ کثرت سے اسلام قبول کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آج کے دور میں اگر یہودیوں میں اگزامپل لینی ہو تو جرمنی کا ایک یہودی تھا اسد، اس کی کتابیں بھی ہیں، سفر نامے اس کے بہت دلچسپ ہیں، محمد اسد اس نے نام رکھا تھا پھر اپنا، آج کل وہ فرانس میں اس کی رہائش ہے، تو اس نے بھی، اس کو اللہ نے سمجھ دی تھی اور وہ مشرف بے اسلام ہوا تھا۔ تو ایسے لوگوں کی اللہ تعریف فرما رہے ہیں کہ ایسے سارے یہودی ایک جیسے نہیں ہیں، سارے عیسائی ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں سے کچھ ایسے نرم دل بھی ہیں جو اللہ کی آیات کو سنتے ہیں فوراً ایمان لے آتے ہیں۔ آگے چلیں، وما یفعلوا، اور جو بھی وہ کریں گے، من خیرن، کوئی نیکی، فلن یکفروا، ہرگز نہیں اس کا انکار کیا جائے گا، واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ جانتا ہے پرہیزگاروں کو۔ وما یفعلوا، اور جو وہ کریں گے، من خیرن، کوئی نیکی، اور جو وہ کریں گے کوئی نیکی، فلن، پس ہرگز نہیں، انکار کیا جائے گا اس نیکی کا، یعنی اس نیکی کی ناقدری نہیں کی جائے گی، پس ہرگز نہیں انکار کیا جائے گا اس کا، اور جو بھی وہ کریں گے کوئی نیکی، پس ہرگز نہیں انکار کیا جائے گا اس کا، واللہ، اور اللہ تعالی، علیم، جانتا ہے، بالمتقین، پرہیزگاروں کو۔ اہل کتاب میں سے جو کوئی بھی نیکی کرے گا تو ان کی نیکی اللہ کے ہاں قبول ہوگی۔ ٹھیک ہے، حدیث شریف میں ایسے لوگوں کو دوہرا اجر ملتا ہے، پہلے جو حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے تو ان پر ایمان لانے کا اجر ہوگا، اور دوسرا اجر نبی علیہ السلام پر ایمان لانے کا ہوگا، یعنی ایسے لوگ تو دوہرے اجر کے مستحق ہوں گے۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ جانتا ہے پرہیزگاروں کو۔ ان الذین، جی بولیں۔ وہ یہودی علماء، جو 10 یہودیوں کے بڑے علماء میں سے ان کا شمار ہوتا تھا، 10 مدینہ میں یہودیوں کے 10 بڑے علماء تھے نا، ان میں سے ایک حضرت عبداللہ ابن سلام تھے۔ وہ پہلی بار جب نبی علیہ السلام سے ملنے آئے تھے نا، تو انہوں نے چہرہ دیکھا تھا اور فوراً کہا تھا یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، اور کلمہ پڑھ لیا تھا۔ ہاں، یہودیوں کے علماء میں سے تھے۔ اور اگر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ 10 کے 10 یہودی علماء اسلام قبول کر لیتے تو مدینے میں کوئی بھی یہودی نہ بچتا، سب مسلمان ہو جاتے، کیونکہ لوگ عموماً اپنے بڑوں کے راستے کو اختیار کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ان کو فالو کرتے ہوئے پھر یہودیوں نے بھی اسلام قبول نہیں، عام یہودیوں نے بھی اسلام قبول نہیں کیا۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جو کافر ہیں، لن تغنیا، ہرگز نہیں کام آئیں گے، عنہم، ان کو، اموالہم، ان کے مال، ولا اولادہم، اور نہ ہی ان کی اولادیں، من اللہ، اللہ کے سامنے، شیئا، کچھ بھی، وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی لوگ ہیں جہنم والے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ لکھ لیں، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ، کفروا، جو کافر ہیں،
لن تغنیا ہرگز نہیں کام آئے گا کام آئیں گے، اموال ہے نا، ہرگز نہیں کام آئیں گے ہرگز نہیں کام آئیں گے عنہم ان کو، اموالہم ان کے مال، ولا اولادہم اور نہ ہی اولادیں ان کی، اللہ کے سامنے کچھ بھی، وَأُولَئِکَ اور یہی لوگ ہیں، اصحاب الناری آگ والے، یہی لوگ ہیں آگ والے، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، جن لوگوں نے انکار کیا، ہرگز نہیں ان کو ان کے مال اور ان کی اولادیں کام آئیں گی اللہ کے سامنے کچھ بھی۔ دنیا میں انسان کبھی مال کے ذریعے بچ جاتا ہے، مال کے زور پر، مال کی پاور استعمال کر کے بچ جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے مجرم، زیادہ دور نہ جائیں تو ابھی حال ہی کے جو واقعہ تھا جس میں نتاشا مجرم تھی، اور یہ وہ کون سی برانڈ ہے بڑی، ذہن سے نام نکل گیا، ہاں گل احمد، تو وہ برانڈ ہے نا ان کا، اس میں یہ پھر یہ جو آئی پی پیز کمپنیاں جو پاکستان کو بجلی فراہم کرتی ہیں، ان کے ساتھ حکومت کے معاہدے بھی ہیں۔ اچھا ایک دن میں اور میرے میاں سوچ رہے تھے کہ یہ آئی پی پیز کے ساتھ جو حکومتیں معاہدہ کرتی رہی ہیں، تو یہ آئی پی پیز کمپنیاں بھی تو پاکستانی ہیں نا، تو ان کو پاکستانیوں پہ ترس نہیں آتا؟ کیوں اتنے ٹیکس وہ وصول کر رہی ہیں اور اتنے ظالمانہ معاہدے ہیں، ان کو ختم کرنے پہ تیار نہیں ہیں؟ تو یہ حال دیکھ کر پھر ہمیں پتہ چل گیا کتنے سخت دل لوگ ہیں، جن کے نزدیک تو انسانوں کی اہمیت کسی کیڑے چلنے والے حقیر کیڑے سے زیادہ نہیں ہے، کیسے کچل دیتے ہیں اور پھر پیسہ پھینک کر اپنے حق میں فیصلے بھی کروا لیتے ہیں۔ تو ہمیں پھر اندازہ ہوا کہ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو پاکستانی عوام پہ ترس نہیں آتا، ان کے تو دل ہی نہیں ہے، ان کے تو پتھر ہیں، دل ہے ہی نہیں ان کو کہاں سے ترس آئے؟ تو خیر، تو ان کا میں کیا کہہ رہی ہوں، وہ دیکھیں نا، پیسہ پھینکا اور وہ بس نکل گئی۔ تو پیسہ پھینک کے تو بچ جاتے ہیں، تو آخرت میں تو نہیں بچ سکتے نا، اولادیں بھی کام نہیں آئیں گی اللہ کے سامنے کچھ بھی۔ اور پھر یہ جو دو چیزیں ہیں نا، مال اور اولاد، اس کی وجہ سے انسان ایمان اور آخرت کو بھی فراموش کر دیتا ہے نا، بہت سارے کام ان کی محبت میں بھی کر رہا ہوتا ہے، مال کی محبت میں اور اولاد کی محبت میں بہت سارے ناجائز اور حرام کام بھی کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا فتنہ مال ہے، ٹھیک ہے؟ مال کو فتنہ کیوں کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تم پر فقر و فاقہ کا ڈر نہیں ہے، مجھے تو یہ ڈر ہے کہ تم پر دنیا اتنی وسیع کر دی جائے گی کہ تم اسی میں مشغول ہو جاؤ گے اور آخرت کو بالکل فراموش کر دو گے۔ اب 60-70 سال کی دنیا کی جو زندگی ہے اس میں ہم کتنے مشغول ہیں، ہمیں کبھی خیال ہی نہیں آتا ہم نے وہاں جا کے ہمارا محاسبہ بھی ہوگا، اس عمل سے بھی ہم نے گزرنا ہے۔ تو من چاہی زندگی گزار رہے ہیں جو 60-70 سال کی عارضی زندگی ہے، تو آگے تو پھر وہ سمندر جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، سمندر جتنی، اس کا کیا ہوگا؟ تو یہ جو دو چیزیں ہیں نا یہاں جس کا اللہ نے ذکر کیا، مال اور اولادیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ پھر وہاں پہ یہ کام نہیں آئیں گی دنیا میں۔ اچھا ایک بات یہاں پہ سمجھ لیں، مال اور اولاد جو ہے نا، اس کو اسلام اچھا ساتھی بھی کہتا ہے، ٹھیک ہے؟ اولاد اگر ہم اس کی اچھی تربیت کر رہے ہیں تو اس کو اسلام کیا کہتے ہیں، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہے، اور مال کو بھی اچھا ساتھی بھی کہا گیا، فتنہ کہا گیا لیکن اچھا ساتھی بھی ہے۔ تو یہ کب کس صورت میں ہوتا ہے؟ جب ہم اس کے ساتھ اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق پورے کر رہے ہوں، ٹھیک ہے؟ فتنہ تب بنتا ہے جب ہم اسی کی فکر میں غلطاں رہیں اور اسی کی فکر میں غلطاں رہتے رہتے اس دنیا سے چلے جائیں۔ وَأُولَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیہا خَالِدُونَ۔ ایک اور آیت پڑھ لیں یا کافی ہے؟
کافی ہو گیا. اچھا اچھا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.